اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ قرآن کورس 2 کے الحمدللہ میم، آپ پہلے دن کیسی ہیں؟ میں پہلی کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید، اور آپ سب کو بہت مبارک ہو کہ آپ نے ایک لیول مکمل کر کے دوسرا لیول جوائن کر لیا ہے۔ اور یہ لیول اس لحاظ سے بڑا اہم ہوتا ہے کہ ہم قرآن کا ترجمہ باقاعدہ اسی لیول سے سیکھنا شروع کرتے ہیں۔ تو اس میں ایک روحانیت، ایک برکت اور ایک جوش اور جذبہ اور خوشی، وہ ایک الگ سی خوشی ہوتی ہے کہ میں آج پہلے دن سے قرآن کو بالکل شروع سے سیکھنا شروع کروں گا انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے آپ ساتھ میں یہ بھی دعا کریں کہ آج 6 مئی وہ دن ہے جب آپ کا یہ ایک بہت اہم سفر شروع ہوا ہے۔ تو آپ اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کریں کہ آپ کے لیے اس سفر کو آسان بھی بنائیں، اور اس سفر کو بڑی خیر اور برکت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کامیابی کے ساتھ مکمل بھی کروائیں۔ مکمل کا مطلب ہے قرآن کا مکمل ترجمہ۔ ہم بے شک سارے اکٹھے ساتھ نہ ہوں، آپ میرے ساتھ نہ مکمل کریں، ظاہر ہے یہ تو مستقل ایک سفر ہے، ایک لمبا سفر ہے نا۔ تو آپ جس کے ساتھ بھی ہوں، لیکن یہ کہ آپ اسی زندگی میں اسے جلد مکمل بھی کریں، یہ بھی دعا کر لیں اللہ تعالیٰ سے ابھی۔ تو آج کا مبارک دن ہے، مبارک گھڑیاں ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے وہ اس محفل پہ جو فرشتے سایہ کیے ہوئے ہیں وہ انشاءاللہ ساتھ میں آمین کہیں گے۔ تو میری اپنے لیے اور آپ کے لیے تو یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جلد قرآن کو مکمل طور پہ سمجھنے کی، یعنی قرآن کا یہ سفر، قرآن کا یہ دور، ترجمہ قرآن مکمل کرنے کی توفیق دے۔ باقاعدہ شروع کرتے ہیں، آئیے قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ حصہ دوم ہے، یعنی لیول 2 ہے، کورس 2 ہے۔ اس میں آج جو ہم نے پڑھنا ہے وہ صفحہ 1 کا اشارہ اے ہے۔ یہ کیسے بنے گا یہ ہم انشاءاللہ ابھی آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے مجھے ہمیشہ کی طرح جیسے ہم تعارف میں کچھ باتیں کیا کرتے ہیں، آج ہماری پہلی کلاس ہے، ہم بہت مختصر سا تعارف بھی کروائیں گے، کریں گے۔ کچھ اور بھی مجھے اہم باتیں آپ سے کرنی ہوں گی جنہیں میں جلدی جلدی میں دہراؤں گی، کیونکہ لیسن کا ٹائم بہرحال زیادہ ہوتا ہے۔ تو اسپیشل تھینکس اینڈ پریئرز ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم کے لیے ہیں، جنہوں نے یہ کورس ڈیزائن کیا، انہوں نے پلان کیا، انہوں نے لانچ کیا، پھر انہوں نے ہی ساری دنیا میں مختلف لوگوں کو یہ سکھایا، ادارے بنے اور یہ مجھ تک اور آپ تک پہنچا۔ تو ہم ان کے لیے جتنی بھی دعائیں کریں وہ لگتا ہے کہ کم ہی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بہترین جزا دے۔ اس کے بعد ظاہر ہے شکریہ ادا کرنا حق بنتا ہے ہمارے اساتذہ کا، جن سے ہم نے یہ قرآن کے ڈیفرنٹ لیولز سیکھے۔ پاکستان میں تو اس قرآن کورسز کے اس سارے سسٹم کو انٹروڈیوس کروانے والے ارشد اقبال ملک صاحب ہیں، جن الفلاح منزل ٹرسٹ کے تحت اس سارے سسٹم کو انٹروڈیوس کروایا۔ تو ان کے لیے بھی بہت سی دعائیں، شکریہ تو ان کا ہم لفظوں میں ادا کر ہی نہیں سکتے، کہ جو بڑی جان توڑ محنت کے ساتھ پورے پاکستان میں نہیں بلکہ ساری دنیا میں اس پیغام کو پھیلا رہے ہیں۔ پھر ڈاکٹر کاشف سہیل ملک اور سسٹر فریحہ سجاد میرے اساتذہ کرام ہیں، محترم اساتذہ ہیں، ان کے لیے تو الفاظ نہیں ہے میرے پاس کہ میں نے قرآن کا ترجمہ ان سے سیکھنا شروع کیا، انہی قرآن لیولز پہ، قرآن کورس 1، قرآن کورس 2 میں نے ڈاکٹر کاشف سہیل ملک صاحب سے سیکھا، اور پھر اس کے بعد اب 6th لیول تک میں کنٹینیوسلی سسٹر فریحہ سجاد سے سیکھ رہی ہوں۔ تو بہترین اساتذہ ہیں، بہت ہی شفیق، بہت مہربان سب، اور بہت محنت کے ساتھ، بڑی لگن کے ساتھ سکھانے والے، اس طرح سے سکھانے والے کہ واقعی آپ کی قرآن سیکھنے کی جو پیاس ہے وہ آپ کو لگتا ہے کہ تشنگی ختم ہو رہی ہے۔ میرا اپنا تعارف مختصر سا بتاؤں گی آپ کو، کیونکہ آپ اکثر لوگ جو ہیں وہ لیول 1 پچھلے والے بیچ سے ہی لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، تو آپ سب مجھے تقریباً جانتے ہی ہیں۔ بنت ولی، میں آپ کی ٹیچر ہوں، اور میں قرآن اسٹوڈنٹ ہوں،
یہ میرا سب سے بڑا تعارف ہے۔ اس وقت میں قرآن کورس کا لیول 6 کر رہی ہوں، 7th آخری ہوتا ہے، اور قرآن کی ٹیچر بھی ہوں۔ آج جو یہ ہم نے بیچ شروع کیا، یہ میرا 9th بیچ ہے جو میں پڑھا رہی ہوں۔ خود میں نے ویسے اپنی پروفیشنل اور اکیڈیمک لائف میں ماسٹر ان لائبریری اینڈ انفارمیشن سائنسز کیا ہوا ہے، اور ایک چھوٹے سے ادارے میں لائبریری مینیج کر رہی ہوں اور ریسرچ کی ہیڈ ہوں۔ اس کے بعد میرا خاص طور پہ شکریہ اور دعائیں ان لوگوں کے لیے بنتی ہیں جن کی وجہ سے میں یہاں آپ کو نظر آ رہی ہوں۔ سب سے پہلے میری فیملی، میرے ابو، میری امی اور میرے باقی فیملی ممبر سب، اور اسپیشلی ہمارے سپورٹنگ ٹیچر جو تھرو آؤٹ اس کورس میں آپ کو اور مجھے ہیلپ بھی کریں گے، اسسٹ کریں گے، سپورٹ کریں گے۔ تو ہم ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتے جائیں گے کہ کون کون سے ہمارے یہاں پہ ایسے بہترین ہاتھ اور پاؤں اور بازو ہیں جو اس کورس کے لیے کس طرح ہمیں مستقل آپ تک پہنچانے کے لیے ہماری مدد کر رہے ہیں۔ تو اس وقت ہماری 2 سسٹرز موجود بھی ہیں کلاس میں، سسٹر ساجدہ فیضی اور سسٹر امبرین طاہرہ۔ تو ان کے لیے بھی ضرور دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں بہترین جزا بھی دے اور ان کے لیے بھی زندگی کے ہر معاملے میں آسانیاں کرے۔ یہ آپ کے کورس کا پلانر ہے، اسے ذرا زیادہ پریسائز فارم میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ کلاس کے بعد شیئر کیا جائے گا۔ ہمارا کورس آج شروع ہو رہا ہے، پہلی کلاس ہے الحمدللہ 6 مئی کو، جبکہ درمیان میں عید آئے گی، عید الاضحیٰ، جس کی ہم بریک دیں گے 1 ویک کی۔ اس ویک میں کلاسز نہیں ہوں گی، تو پھر اس کے بعد کوئی بریک نہیں آ رہی۔ بیچ میں محرم عاشورہ کی چھٹیاں آتی ہیں، لیکن وہ ہماری کلاس کے زیادہ قریب میں نہیں ہیں، تو اس لیے عاشورہ والی چھٹیاں ہم نے اس میں نہیں رکھی، وہ گیپ نہیں آئے گا۔ تو ہم اگر اسی پلانر کے مطابق چلے تو انشاءاللہ ہمارا یہ کورس انشاءاللہ 30 جولائی کو ختم ہو جائے گا۔ آخری کلاس تو ہماری ہوگی، یہاں پہ بہت چھوٹا میرے پاس لکھا ہوا آ رہا ہے، شاید آپ کو بھی اتنا کلیئر نہ نظر آ رہا ہو۔ 23 جولائی کو انشاءاللہ آخری کلاس ہوگی، اور اس کے بعد 29 جولائی کو ہماری فائنل ریویژن ہوگی، اور 30 جولائی کو انشاءاللہ فائنل کوئز بھی ہو جائے گا۔ نیچے جو لکھا ہوا 31 جولائی کو آپ کی ڈیڈ لائن ہوگی سارے ہوم ورکس اور ورک بک کا کام چیک کروانے کے بعد اس کو سبمٹ کروانے کی۔ یہ نہیں کہ آپ نے چیک نہیں کروائی اور 31 جولائی کو سبمٹ کروا رہے ہیں، اسے پہلے ہی لکھتے جائیں، ساتھ ساتھ چیک کرواتے جائیں۔ 31 جولائی ڈیڈ لائن ہے ہر صورت چیکڈ ورک بک سبمٹ کروانے کی۔ اچھا، اس ڈیٹ میں ایکسٹینشن نہیں ہوگی، ہم اسے چینج نہیں کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 31 جولائی کو ہر صورت یہ کورس ختم کر کے ہمیں ودن 10 ڈیز اس کا رزلٹ بنا کر آپ تک پہنچانا بھی ہے، اور 14 یا 15 اگست کو انشاءاللہ نیکسٹ کورس لیول 3 بھی شروع کروانا ہے۔ صرف لیول 3 کی وجہ سے یہ ہمیں اسٹرکٹلی اس پلانر کو فالو کرنا پڑے گا۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ آخر تک میرے ساتھ رہیں گے اور یہ کورس مکمل بھی کریں گے، اور 31 جولائی کو انشاءاللہ ہم اس کورس کو مکمل کر کے نئے کورس کا انتظار بھی کریں گے۔ سلائڈ ٹھیک شو ہو رہی ہے؟ جی میم۔ جی میم۔ اچھا اچھا، اگلی چیز یہ ہے کہ جو ہم نے پہلا کورس کیا تھا وہ تھا آؤ قرآن سمجھیں، آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، اور ہم نے وہ قرآن کیسے سمجھا تھا؟ نماز سے، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم نے نماز کے سبق کے ذریعے قرآن کے 50% الفاظ سیکھ لیے تھے۔ یہ تھا ہمارا قرآن کورس 1، جس میں ہم نماز کا ترجمہ سکھاتے ہیں، لیکن اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں قرآن میں سے 50% الفاظ کی سمجھ آ جاتی ہے۔ اب جو ہم نے قرآن کورس 2 کرنا ہے، وہ ہم نے پہلے پارے سے شروع کرنا ہے، قرآن کے شروع سے شروع کرنا ہے، ٹھیک ہے، جس میں پہلے سورت فاتحہ آتی ہے اور اس کے بعد سورت البقرہ شروع ہو جاتی ہے۔
لیکن قرآن کورس 2 میں بھی ہمیں صرف پہلے 5 صفحے پڑھنے ہیں، جسے آپ عام الفاظ میں کہتے ہیں پاؤ، پہلا پاؤ، ٹھیک ہے، ربع۔ اور مقاصد بھی یہی ہیں کچھ اس طرح کے ہمارے قرآن کورس 2 کے، کہ پہلا مقصد تو یہی ہے کہ قرآن مجید کے ابتدائی 5 صفحات پڑھنا ترجمے کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا، یہ وہی بات ریپیٹ ہو رہی ہے کہ پہلے تو چونکہ ہم نے نماز کا سبق سیکھ لیا اور وہ 20 اسباق کے ذریعے ہم نے سیکھا، اب جو ہم نے سیکھنا ہے وہ ہم نے 20 سبق ہی سیکھنے ہیں۔ ہمارے ہر لیول کے نا 20 ہی لیسن ہوتے ہیں، لیول 1 کے، لیول 2 کے، 3 4 5 6، نہیں 6 تک نہیں، 5 تک 20 ہی سبق ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح QC2 میں بھی 20 اسباق ہی ہیں، لیکن ان 20 اسباق کو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ ہر صفحے کے 4 سبق۔ ابھی آپ نے پڑھا کہ ہم نے قرآن کورس 2 میں پہلے پارے کے پہلے 5 صفحے پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے، یہ پہلے 5 صفحے ہیں۔ ان پہلے 5 صفحوں کو، ہر ایک صفحے کو ہم نے 4 حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے۔ کیسے؟ اچھا، کلاس 2 حصوں میں تقسیم ہوا کرے گی، جیسے قرآن کورس 1 میں بھی ہوتی تھی کہ پہلے ہم آپ کو آدھا گھنٹہ قرآن پاک پڑھاتے تھے اور پھر اس کے بعد گرامر پارٹ پڑھایا جاتا تھا۔ اسی طرح یہاں بھی ہوگا کہ پارٹ اے میں پہلے تقریباً آدھے گھنٹے میں قرآن مجید کے ابتدائی 5 صفحات کا ترجمہ سکھایا جائے گا، تھوڑا تھوڑا کر کے۔ اور پھر پارٹ 2 میں کیا سکھایا جاتا ہے؟ اگلے آدھے گھنٹے میں گرامر۔ گرامر میں ہمارا فوکس ہوگا کمزور حروف والے افعال جو قرآن کی ہر سطر میں آتے ہیں۔ پریشان نہیں ہوں، یہ لفظ آپ کے لیے نیا ہے، کمزور حروف والے افعال۔ ابھی ہم اس کو سیکھ لیں گے کہ یہ کیا ہے۔ اگلی بات پہ دھیان دیں، جو قرآن کی ہر سطر میں آئے ہیں، یعنی اس سے اہمیت کا اندازہ کریں کہ جو ہم نے گرامر میں سیکھنا ہے وہ کتنا اہم ہے، کہ وہ قرآن کی ہر لائن میں کوئی ایک لفظ ایسا ضرور آئے گا جو ہم روز کی ہر کلاس کی گرامر میں پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں جو کانسیپٹ۔ تو یعنی آپ ہر لائن کا کوئی لفظ سیکھنے والے ہیں، قرآن کی ہر لائن۔ اس لیے مقاصد میں پہلا مقصد ہے قرآن مجید کے ابتدائی 5 صفحات پڑھنا۔ دوسرا مقصد ہے قرآن مجید کی ہر لائن میں موجود 7 الفاظ کو جاننا، الحمدللہ، اور ساتھ میں انشاءاللہ بھی کہیں کہ اللہ مجھے موقع اور توفیق اور میرے لیے آسانی اور برکت دے کہ جب یہ کورس مکمل ہو 30 جولائی تک، تو میں قرآن کی ہر لائن کے 7 لفظ سمجھتی ہوں، اور انشاءاللہ آپ سمجھیں گے۔ کورس ڈیزائن ہی اس طرح سے کیا گیا ہے کہ آپ کو یہ ٹھیک طرح سے اس طرح سے سمجھ آئے بھی۔ یہ جو بات ہم 7 الفاظ والی کہہ رہے ہیں وہ ایسے ہی نہیں کہہ رہے۔ آپ قرآن کورس 1 میں یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ قرآن کا معجزہ ہے کہ وہ آسان بھی ہے۔ اور نماز کے بارے میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ ہم نے جیسے جیسے سیکھا ہمیں قرآن کے 50% الفاظ سیکھنے کو ملے۔ یہ ایک اور معجزہ ہونے لگا ہے کہ سورہ بقرہ سے اب ہم نے شروع کرنا ہے نا، سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور پھر سورہ بقرہ شروع کریں گے۔ اس میں نئے الفاظ کچھ بہت زیادہ نہیں ہیں۔ سورہ بقرہ میں ہر سطر میں موجود جو 9 الفاظ ہیں نا، ان میں سے 6 الفاظ ایسے ہیں جنہیں آپ پہلے ہی پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے، قرآن کورس 1 میں، اور جب آپ 2 پڑھ لیں گے تب تو وہ سارے ایسے ہوں گے۔ 7واں لفظ آپ قرآن کورس 2 میں سیکھ لیں گے۔ یہ جو ہم دعویٰ کریں نا قرآن کی ہر لائن کے تقریباً 7 الفاظ ہم جاننے لگیں گے قرآن کورس 2 کے آخر پہ، وہ دعویٰ اس طرح سے ہے کہ اگر آپ شروع بھی سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ ہی سے کریں تو، اب اگر کوئی 30واں پارہ الٹ جیسے حفاظ کرام شروع کرتے ہیں، وہ 30ویں پارے سے حفظ کرنا شروع کرتے ہیں، یہ قرآن کے ترجمے کے معاملے میں یہ بات نہیں کہہ رہی، ہمارا یہ دعویٰ 7 الفاظ والا الٹی یا درمیان کی بیچ کی کسی ترتیب سے نہیں ہے۔ ہمارا یہ دعویٰ قرآن کو شروع سے یعنی سورہ فاتحہ سے شروع کرتے ہوئے اگر ہم کریں تو اس کے متعلق ہے یہ دعویٰ کہ ہم قرآن کی ہر لائن کے 7 الفاظ سیکھ لیتے ہیں قرآن کورس 2 کے آخر تک۔ اس کا ایک ثبوت یہ ہے جو ابھی آپ کے سامنے یہ سلائیڈ ہے نا، یہ دیکھیں، یہ کون سا صفحہ ہے؟ دوسرا صفحہ پہلے پارے کا
دوسرا صفحہ نظر آ رہا ہے. جب ہم قرآن کورس 2 شروع کرتے ہیں تو اس میں ابھی ابھی آپ دیکھیں آپ کے لیے ہر لائن میں تقریباً نا 3 لفظ نئے ہیں. اب آج کے دن میں فار ایگزامپل اولائکا کا لفظ آپ نے پڑھ لیا ہوا ہے، اللہ آپ جانتے ہیں، ہدن ہم کورس 2 میں سیکھیں گے، مر ربہم آلریڈی آپ کو پتا ہے، واولائکا ہم، یہ الفاظ جو ہیں یہ ہمیں QC 1 سے پتہ چل چکے ہیں. المفلحون کا لفظ ہم نے QC 2 میں انشاءاللہ سیکھنا ہے. اسی طرح یہ انہوں نے آپ کو فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ بتا دیا ہے کہ ہر لائن میں یہاں 3 الفاظ، یہاں بھی 3 الفاظ، نیچے والی لائن میں صرف 2 الفاظ، اس سے نیچے صرف 2 الفاظ، اور سو آن. کچھ الفاظ ہیں جو آپ کے لیے ابھی نئے ہیں، زیادہ الفاظ آپ سیکھ چکے ہیں. یعنی اس سے تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ 6 الفاظ تو آلریڈی آپ کو آتے ہیں، ہر لائن کے تقریباً 6 الفاظ. 7واں لفظ اب ہم انشاءاللہ سیکھ لیں گے، اور وہ اتنے مکمل طریقے سے سیکھیں گے کہ جب ہم کورس 2 مکمل کر لیں گے تو ہمیں ہر لائن کے 7 الفاظ کا ترجمہ آتا ہوگا انشاءاللہ. اب یہ بھی ایک برڈ آئی ویو ہے آپ کے پورے قرآن کورس 2 کا. ابھی تو میں نے پیچھے آپ کو صرف ایک پیج دکھایا تھا آج کے دن کے لحاظ سے کہ ابھی آپ کو کتنا آتا ہے اور کتنا نہیں آتا. جتنا نہیں آتا نا وہ یہ ہے جن کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے. یہ جو لفظ ہائی لائٹ ہے لائٹ گرین میں، یہ الفاظ آپ کو ابھی نہیں آتے. کتنے کم لفظ ہیں نا، اللہ کا شکر ادا کریں کہ یہ بہت کم لفظ ہیں. آپ نے صرف قرآن کورس 1 کر کے اتنا سیکھا ہے کہ آپ کو زیادہ تر الفاظ آتے ہیں. جب ہم قرآن کورس 2 شروع کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں یہ وہ الفاظ ہیں جو آپ کے لیے نئے ہیں، آپ نے ابھی سیکھنے ہیں. آپ کو آلریڈی جو آتے ہیں وہ سادہ لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. اور جو آپ کے لیے نئے ہیں، جیسے پہلا صفحہ ہے تو اس میں صرف 10 نئے لفظ ہیں. اس کے بعد دوسرا صفحہ جب آپ پڑھیں گے تو اس میں آپ کو 35 الفاظ نئے ملیں گے. یعنی 15 لائنز میں 35 الفاظ، اور پھر 51، پھر 43 اور پھر 37. تو جو الفاظ آپ کو نہیں آتے ابھی اور آپ نے قرآن کورس 2 میں سیکھنے ہیں، وہ یہاں پہ ان صفحات پہ یہ دیکھیں ہلکے سے نیلے رنگ سے ہائی لائٹ کر کے بتائی گئی ہیں. جب ہم قرآن کورس 2 مکمل کر لیں گے تو پھر کیا سین ہوگا، پھر یہ والا منظر ہوگا آپ کے سامنے کہ یہ آگے جب آپ صفحہ 4 پہ جاتے ہیں، ہاں صفحہ 4 ہے یہ، تو پھر وہاں کیا ہوتا ہے آپ کے لیے زیادہ تر 2 الفاظ اور کہیں کہیں 3 الفاظ ایسے ہیں جو آپ کو نہیں آتے. یہ قرآن آپ یوں سب فرض کریں کہ آپ کا قرآن کورس 2 مکمل ہوا، مکمل ہو جانے کے بعد انشاءاللہ یہ سین ہوگا. یہ دیکھیے کتنی لمبی لائن ہے، اور اس میں یہ سارے الفاظ انشاءاللہ آپ کو آتے ہوں گے. صرف ایک لفظ یا ایوریج ہے 2 الفاظ، کہیں کہیں 3 الفاظ، اور سم ٹائمز یہ جو ہے نا یہاں پہ 0 بھی لکھا ہوتا ہے، یعنی وہ سارے لفظ آپ کو آتے ہوتے. تو اس فیکٹس اینڈ فگرز کے لحاظ سے یہ بنتا ہے قرآن کے 80% الفاظ. یعنی قرآن کورس 2 جب ہم مکمل کرتے ہیں تو ہمیں قرآن کے 80% الفاظ کا ترجمہ آتا ہے، ٹھیک ہے. الحمدللہ 30% کا جمپ لگ رہا ہے الحمدللہ. انشاءاللہ قرآن کورس 1 میں ہم نے 50% سیکھے، اور جب قرآن کورس 2 ہم مکمل کریں گے تو وہ 80% ہو جائیں گے. یعنی 30% کا آپ کو فائدہ حاصل ہو رہا ہوگا، علم حاصل ہو رہا ہوگا، سمجھ مل رہی ہوگی. تو یہ ہے ہمارا دوسرا مقصد جسے میں نے اتنی دیر ایکسپلین کیا ہے کہ ہم کیسے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہر سطر میں آپ کو موجود 7 الفاظ کا ترجمہ آتا ہو. تیسرا مقصد کیا ہے؟ اشاروں اور فکروں کے ذریعے نئے الفاظ کے معنی سیکھنا. یہ چیز آپ کے لیے نئی ہے. ہم نے QC 1 میں اشارے اور فکرے کا لفظ نہیں بولا تھا، یہاں پہ ہم بول رہے ہیں. اشارے آر دا پوائنٹرس، ٹھیک ہے، پوائنٹرس. فکرے فریزز. یہ کیا چیز ہے اس کو بھی دیکھ لیتے. اصل میں جب ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں نا تو ہمیں 2 چیلنجز، مشکلات مسائل نہیں، چیلنجز، ٹھیک ہے، جو ہمیں کوشش کر کے کامیابی سے حاصل کرنے ہوتے ہیں، اسے چیلنج کہتے ہیں. یہ مسئلہ نہیں ہوتا، یہ ایشو نہیں ہوتی، یہ پرابلم نہیں ہوتا، یہ چیلنج ہے.
قرآن کو سمجھنے کے دوران پہلا چیلنج کیا ہوتا ہے؟ الفاظ کے معنی سمجھنا. ہمیں الفاظ کے معنی نہیں پتا ہوتے. استبرق یہ لفظ لکھا ہوا ہے سورہ رحمان میں، ہمیں اس کا معنی نہیں آتا. ٹھیک ہے، ہمارے لیے چیلنج ہے کہ ووکیبلری بہتر کرنی ہے، ہم نے ووکیبلری ڈیولپ کرنی ہے، ہائی کرنی ہے. دوسرا کیا ہے؟ گرامر. گرامر ہمیں نہیں آ رہی ہوتی، عربی کی گرامر ہے نا، تو گرامر تو ہمیں اردو کی بھی نہیں آتی. تو اس لیے ہمارے لیے دو چیلنجز ہیں. ان کو ہم نے کیسے حل کرنا ہے؟ جو ورڈ میننگز ہے نا، ووکیبلری کو ٹھیک کرنا، ہائی کرنا یا ڈیولپ کرنا، وہ کام ہم نے کرنا ہے اشارات اور فکروں کے ذریعے. ٹھیک ہے، پوائنٹرز اور فریزز کے ذریعے. ابھی آپ کو ایک ایگزامپل دکھاؤں گی، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ واٹ آر دا پوائنٹرز اینڈ واٹ آر دا فریزز. الفاظ کے معنی جو ہے نا، وہ اشاروں اور فکروں سے ہم سیکھیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ اتنا انٹرسٹنگ اور اتنا ایپلیکیبل طریقہ ہے، ماڈرن طریقہ لینگویج لرننگ کا، کہ آپ کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے دوسری زبان سیکھنا. اور دوسری زبان بھی وہ جو قرآن کی زبان ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو آسان کیا ہے تاکہ وہ اس سے تدبر، اس پہ غور و فکر کرے اور اس سے نصیحت حاصل کرے. تو یہ دونوں کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن کو آسان کیا ہوا ہے. تو آپ بالکل آسان لیں، ایزی لیں. آج ریلیکس ہو جائیں، ریلیکس ہو کے قرآن کورس 2 شروع کریں. کہ میرے لیے چیلنج کیا آئے گا قرآن کورس 2 میں؟ مجھے الفاظ کے معنی نہیں آتے، وہ میں انشاءاللہ چیلنج کو کروں گا، سکسیسفلی کمپیٹ کروں گا اشارات سے اور فکروں سے. دوسرا چیلنج آپ کے ذہن میں آئے گا، گرامر. تو گرامر ہم کریں گے TPI، ٹوٹل فزیکل انٹریکشن، جو آپ قرآن کورس 1 میں بھی کرتے رہے ہیں، اور عربی بول چال کے ذریعے. یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ طریقہ ہوتا ہے آسان چیز کو مزید آسان کر کے سیکھنے کا. اور اس کی پریکٹس تو ہمیں قرآن کورس 1 میں بھی بہت اچھے طریقے سے ہو چکی ہے. تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، بس اسی چیز کی دوبارہ دوہرائی اور ریپیٹیشن ہوگی نئے الفاظ کے ساتھ. ٹھیک ہے، اب ہم اشارات کے متعلق بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو الفاظ کے معنی سیکھنے ہیں اشاروں اور فکروں سے نا، ہم 1 بائی 1 دیکھتے ہیں. اشارے کیا ہوتے ہیں، فکرے کیا ہوتے ہیں؟ اشارے، اس سے پہلے یہ سمجھ لیں قرآن مجید میں 30 پارے ہیں، سب کو پتا ہے. عام طور پہ قرآن کے جو نسخے پرنٹ ہوتے ہیں اس میں ہر پارے میں 20 صفحے ہوتے ہیں. یہ آپ کو سب کو پہلے سے پتا ہے، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں پہلا پاؤ، دوسرا پاؤ، تیسرا پاؤ، چوتھا پاؤ. 5 صفحے پہلا پاؤ، اگلے 5 صفحے نصف ہوتا ہے، آدھا پارا. پھر اگلے 5 صفحے پاؤ پارا ہوتا ہے، اور اگلے 5 صفحے پورا مکمل پارا ہوتا ہے. ایسے ہی یعنی 5 5 5 20 صفحے مل کر ایک پورا پارا بن جاتا ہے. یہ دیکھیں، یہ تقسیم کر کے دکھا بھی دیا، 20 صفحات سے ایک پارا. سورہ بقرہ سے پھر آگے پیج نمبر 2 3 4 5 یہ پہلا پاؤ. ٹھیک ہے، اس کے بعد 6 7 8 9 10 یہ ہے دوسرا پاؤ، اور اس کے بعد 11 سے 15 اور 16 سے 20 یہ ہے پہلے پارے کی تقسیم. ہر حصہ ہر پارا جو ہے وہ 4 حصوں میں تقسیم، وہ تو آپ کو پتا چل گیا. 4 حصوں میں، ہر پاؤ بھی 5 صفحات پہ، یہ بھی پتا چل گیا. یہ دیکھیں، پہلا پاؤ، دوسرا پاؤ، تیسرا اور چوتھا. جنہیں ذرا زیادہ پتہ ہے ان کو اس طرح سے بتا دیتے ہیں: ربع، نصف، ثلاثہ. اور یہ کیا ہے؟ مکمل ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی وہ لفظ نہیں لکھا ہوتا، یہاں پہ مکمل ہوتا ہے پارا. یہ جو کورس 2 ہے اس میں ہم نے پہلے 5 صفحے پڑھنے ہیں، صرف پہلے 5 صفحے. زیادہ سلیبس نہیں ہے نا، الحمدللہ بہت کم سلیبس ہے، شکر ادا کریں اس بات پہ. اور ان صفحات کو ہم اپنے دائیں ہاتھ کی 5 انگلیوں کی مدد سے پیش کر سکتے ہیں. اس طریقے کی مشق کرتے ہیں. یہ شروع میں ذرا مشکل لگتا ہے، میں نے بھی بڑی مشکل سے پریکٹس کی. ہم نے پہلا پارا شروع کرنا ہے دائیں ہاتھ سے. یہ میرا دایاں ہاتھ ہے، ٹھیک ہے. یہ انگوٹھے کو ذرا الگ رکھیں، 2 انگلیوں کو جوڑ لیں، اور یہ 2 انگلیوں کو جوڑ لیں. یہ کیا ہے، کیا شو کر رہا ہے؟ پتہ نہیں آپ کو میرا ہاتھ اب صحیح نظر آ رہا ہوگا شاید. یہ دیکھیں پہلا صفحہ ہے، پہلے پارے کا پہلا صفحہ، پہلے پارے کا دوسرا صفحہ، پہلے پارے کا تیسرا صفحہ، چوتھا صفحہ، اور یہ 5واں صفحہ.
اتنی بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ آگے چلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب کیا ہے، یہ ہے ہمارا پہلا صفحہ۔ پہلے صفحے کے بارے میں آپ نے کنفیوز نہیں ہونا۔ عام طور پہ جو ہمارے پاس قرآن پاک کا نسخہ ہوتا ہے نا، اس میں یہ پہلا صفحہ جو ہم دکھا رہے ہیں نا، یہ اصل میں دو صفحے ہوتے ہیں، یعنی ایک پورے صفحے پہ سورۃ الفاتحہ ہوتی ہے اور اگلے صفحے پہ سورہ بقرہ کی پہلی 4 آیات ہوتی ہیں۔ لیکن ہم نے نا آسانی کے لیے پہلے اشارے، وہ جو اشاروں کی ابھی میں بات کروں گی نا، ان اشاروں کو پورا رکھنے کے لیے، ان کی ترتیب صحیح رکھنے کے لیے ہم نے سورۃ الفاتحہ کو اور سورہ بقرہ کی پہلی 4 آیات کو ایک صفحے پہ اکٹھا کر دیا ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ ہوگی سورۃ الفاتحہ پلس سورہ بقرہ کی 4 آیات۔ آگے پھر جو سسٹم چلتا ہے وہ آپ کو انشاءاللہ اگلی کلاس میں پتا چلے۔ یہ دیکھیں یہاں وہ کہہ رہے ہیں ہر صفحے کو ہم نے 4 حصوں میں تقسیم ہوا۔ کسی کو نظر آ رہا ہے 4 حصے؟ 4 حصے کون سے نظر آ رہے ہیں؟ یہ دیکھیں ذرا غور کریں۔ میم کلر کیے ہوئے ہیں۔ یس، ویل ڈن۔ یہ کلر کیے ہوئے، لائٹ پنک اور لائٹ یلو، پھر نیچے کیا ہے، گرین، اور اس کے بعد بلو، ٹھیک ہے؟ یہ 4 حصے ہیں۔ ہر پیج کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیے۔ یہ تھرو آؤٹ جب تک آپ قرآن سیکھیں گے انشاءاللہ، جتنے لیولز آپ سیکھیں گے، ہر صفحے کو اسی طرح 4 کلرز میں ڈیوائیڈ کر کے 4 حصوں میں تقسیم کیا ہوگا ہر صفحے کو۔ تو یہ ہمارا پہلا صفحہ ہے جسے 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ یہ جو حصے ہیں نا، ان کو ایکچولی پوائنٹرز یا اشارہ کہتے ہیں۔ یہ پہلا پنک والا پہلا اشارہ ہے، اس سے نیچے یلو میں دوسرا اشارہ ہے، اس سے نیچے گرین تیسرا اشارہ ہے، اور بلو چوتھا اشارہ ہے۔ اشارے ایک سے زیادہ عنوان پہ مبنی ہو سکتے ہیں۔ یہ جو پوائنٹر ہے نا، اس کا مطلب موضوع نہیں ہے، ٹاپک، سبجیکٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اشارہ، اشارہ لفظ ہی اسی لیے بولا گیا ہے کہ کوئی یہ آبجیکشن نہ کرے کہ آپ نے اسے اشارے کا نام دے دیا، اس میں تو اور بھی بہت سی باتیں ہیں، سوری، آپ نے اسے موضوع کا نام دیا تو اس میں تو اور بھی بہت ساری باتیں آ رہی ہیں۔ وہ جو بہت ساری باتیں ہیں نا، ان کو چند الفاظ میں ڈیفائن نہیں کیا جا سکتا، اس لیے ہم نے پوائنٹر رکھ لیے تاکہ ذہن میں چیز رہے کہ یہ آیات اس طرح کی ہیں، ان آیات میں اس طرح کا ذکر آتا ہے۔ یہ ہیں آپ کے پوائنٹرز، اشارے۔ یہ موضوعات نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ موضوعات، سبجیکٹس، ٹاپکس نہیں ہیں، صرف پوائنٹر ہیں جو آسانی کے لیے بنائے ہیں کہ آپ کو ایک جسٹ ایک پوائنٹ سن کے ہی آپ کو اندازہ ہو جائے کہ اچھا یہ وہ والی آیات ہے، ان میں یہ والا ذکر ہے۔ ویسے اس میں کچھ اور بھی ٹاپک آ سکتا ہے۔ پہلا پوائنٹر کیا ہے ہمارا پہلے صفحے کا؟ وہ ہے اللہ کی تعریف، اللہ کی تعریف۔ دوسرا ہے ہدایت کی دعا، اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا۔ ان 2 پوائنٹرز پہ سورہ فاتحہ مکمل ہو جاتی ہے، یعنی سورہ فاتحہ کے 2 پوائنٹر ہیں۔ یہ ہماری 3 لکیریں ہوتی ہیں نا انگلی پہ، آپ یوں سمجھیں انگلی سے اوپر والا حصہ، پہلی لکیر سے اوپر والا حصہ پہلا پوائنٹر ہے، درمیان والا حصہ دوسرا پوائنٹر ہے، پھر یہ تیسرا والا تیسرا پوائنٹر ہے، اور چوتھا جو ہے اس تیسری لکیر سے نیچے ہے۔ تو یہ 4 حصے ہو گئے۔ پہلا والا ہے اللہ کی تعریف، دوسرا والا ہے ہدایت کی دعا، تیسرا والا ہے متقین کے لیے ہدایت، چوتھا ہے متقیوں کی صفات۔ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات۔ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات۔ انشاءاللہ آپ کو یہ یاد ہو گئے ہوں گے، نہیں بھی یاد ہوئے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، روز یہ ریپیٹ کیا کریں گے، آپ کو یاد ہو جایا کریں گے۔ ایسے ہی ہر کلاس جو ہے وہ پوائنٹرز سے شروع ہوا کرے گی۔ پہلے ہم ڈیٹیل پوائنٹر پڑھا کریں گے۔ ڈیٹیل پوائنٹر کیا ہے؟ یہ جو ابھی آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں، پورا پورا فقرہ، جملے کا کچھ حصہ، کیا اللہ کی تعریف ہے، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات۔ پھر میں پوچھا کروں گی اور آپ کو بتایا کروں گی کہ ان کے شارٹ پوائنٹرز کیا ہیں۔ تعریف، دعا، ہدایت، صفات، تعریف، دعا، ہدایت، صفات، تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ یاد ہو گیا؟ نہیں بھی یاد ہوگا تو جلدی یاد ہو جائے گا انشاءاللہ، کیونکہ ہم نے
4 کلاسز یہی والے پوائنٹرز پڑھنے، 4 کلاسز تک۔ تو چونکہ صفحہ بائیں جانب کا ہے، اس لیے اس کے اوپر انگوٹھا رکھ کر اشارات کو یاد کریں۔ مصحف کھولیں اور سورۃ الفاتحہ کو یہ یہاں پہ یوں ایزیوم کریں کہ یہاں پہ سورۃ الفاتحہ ہے، یہاں سے سورہ بقرہ شروع ہو رہی ہے، تو آپ سورہ فاتحہ والے 2 پوائنٹرز یہیں پہ کنسیڈر کر لیں، اور نیچے ہدایت اور صفات، یہ اس طرح سے آپ انگوٹھے کو قرآن کے صفحہ کھول کے پہلے پارے کے پہلے صفحے پہ رکھ کے تو یوں اپنے پوائنٹرز آج ذرا ریوائز کیجئے گا، آپ کو بہت اچھے طریقے سے یاد بھی ہوں گے اور سمجھ بھی آئیں گے الحمدللہ۔ یہ ایک نظر دیکھ لیں، ہم نے پورے قرآن کورس 2 میں جتنے بھی پوائنٹرز پڑھنے ہیں، یہ وہ پوائنٹرز کا ایک نقشہ آپ کو دکھایا گیا ہے۔ یہ مختصر والے اشارے ہیں، شارٹ پوائنٹرز، ٹھیک ہے۔ اب ان کو رٹا لگانے کی زبانی یاد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جب ہم کلاس میں پڑھیں گے، جس پوائنٹر کا ترجمہ سیکھیں گے، اس پوائنٹر کے کا ٹاپک جو ہے وہ ہم بار بار دہرائیں گے تو انشاءاللہ وہ یاد ہو جائیں گے۔ یہ پوائنٹرز جو ابھی آپ کو دکھائے ہیں، اور ان پوائنٹرز میں جو پورا قرآن انہوں نے ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے، کیوں کیا؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اشارات کی مدد سے مضمون کا پتہ چلتا ہے جن میں نئے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ پہلا والا کیا تھا؟ اللہ کی تعریف، تو ہمیں اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ مضمون میں کیا لکھا ہوا ہے، کوئی نئے لفظ آئیں گے تو ان کا مطلب پتہ چل جائے گا۔ یہ اشارے جو ہے نا، اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، یہ آپس میں زنجیر کا کردار ادا کرتے ہیں، جن کی وجہ سے الفاظ کے معنی کو یاد کرنا، یعنی اگر لفظ آ گیا الرحمن، رب، عالمین، مالک، دین، تو آپ ان پوائنٹرز کے ساتھ ان الفاظ کو بھی کنیکٹ کر کے ان کا معنی آپ کو یاد کرتے ہیں، اور پھر وہ خود بخود ذہن میں فکس ہوتے جاتے ہیں، ضرورت پڑنے پہ انہیں دوبارہ ذہن میں لانا آسان ہوتا ہے۔ یعنی فرض کریں کہ اگر آپ کو وہ بھول بھی گئے ہیں نا، الفاظ کے معنی بھول گئے، تو آپ ذرا غور کریں گے، پیچھے سے ریوائز کریں گے پوائنٹرز کو یا آیات کا وہ ترجمہ ذہن میں لے کے آئیں گے، تو آپ کو ان الفاظ کے معنی خود بخود یاد آ جائیں گے۔ یعنی یہ وہ زنجیر ہے، پوائنٹرز جو ہے نا آپس میں، یہ والے پوائنٹرز یہ آپس میں ایک زنجیر کی طرح ہوتے ہیں، جو یہاں سے یہاں تک کی آیات اور الفاظ کو جوڑ کے رکھتے ہیں۔ پھر یہ دعا سے لے کے ہدایت تک، اور ہدایت سے صفات تک، یہ کڑیاں ہیں جو آپس میں ایک دوسرے سے ملتی ہیں، اور ہمیں الفاظ کے معنی یاد کرنا آسان ہوتا ہے۔ ان کی مدد سے آپ پورے صفحے پر موجود مضامین کو ذہن میں لا سکتے ہیں۔ آف کورس جب آپ کے ذہن میں یہ آئے گا کہ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کی صفات، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات، یہ جب 4 پوائنٹرز آپ کے ذہن میں آئیں گے، آپ نے یاد کیے ہوں گے، آپ کے ذہن میں پورے صفحے کا نقشہ کھینچ جائے گا کہ اس صفحے پہ یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ قرآن مجید کو یاد کرنے میں اگر کسی نے حفظ کرنا ہے تو بھی یہ پوائنٹرز جو ہے نا اس کے لیے بڑے مددگار ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی فائدہ ہے اس کا، اشارات کا، الحمدللہ۔ فکرے، فکرے کیا ہے؟ فریزز۔ ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم کی یہ بات ہے، وہ کہتے ہیں میں اکثر اپنے ورک شاپ پہ پوچھتا ہوں کہ ان کا ترجمہ کیا ہے، بہت ہی کم لوگ جواب دے پاتے ہیں۔ ابھی میں آپ سے نہیں پوچھ رہی، ٹائم نہیں ہے، لیکن آپ اپنے ذہن میں سوچیں ان کا مطلب کیا ہے۔ کم لوگ ہوں گے جنہیں فوراً جو جواب دے دیں گے۔ 1-2 سیکنڈز کے لیے نا انسان کنفیوز ہو جاتا ہے، سوچنے لگ جاتا ہے ان کا کیا ترجمہ تھا، انا بھی اس طرح کا ہے، انا بھی اس طرح کا ہے، تو وہ مکس اپ ہو رہے ہوتے ہیں نا۔ تو ایک اکیلے لفظ ان کا مطلب یاد کرنا مشکل ہوتا ہے، یا یاد رکھنا مشکل ہوتا ہے، جبکہ اس سے زیادہ آسان پتہ ہے کیا بات ہے؟ اس کا حوالہ۔ اگر آپ سے یہ پوچھا جائے، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں جب ان کا مطلب پوچھتا ہوں تو بہت کم لوگ جواب دیتے ہیں، جب میں کہتا ہوں انشاءاللہ کا مطلب کیا ہے تو لوگ خود بخود کہہ دیتے ہیں اگر اللہ نے چاہا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ فریز ہے، جملے کا حصہ ہے، جملے کا ٹکڑا ہے، یا خود جملہ ہے۔ الفاظ کے معنی ہمیں یہ انسانی نفسیات ہے جسے اسٹڈی کر کے لینگویج لرننگ کے یہ رولز نکالے گئے ہیں کہ انسان فکروں سے، فریزز سے الفاظ کے معنی کو زیادہ اچھے طریقے سے یاد کرتا ہے یا یاد رکھتا ہے۔ تو انشاءاللہ کا مطلب زیادہ آسان ہے بنسبت ان کا مطلب یاد کرنے کے۔ تو
جب انشاءاللہ پوچھتے ہیں تو اکثر لوگوں صحیح جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں اگر اللہ نے چاہا، اور اگر آپ کہیں کہ اچھا اس میں پھر اب بتائیں کہ ان کا مطلب کیا ہے، تو اب وہ کنفیوز نہیں ہوں گے، اب وہ اس کو بے شک نہیں کہیں گے بے شک اللہ نے چاہا، وہ کہیں گے اگر اللہ نے چاہا۔ اب کوئی یہ نہیں کہے گا کہ اللہ نے چاہا، بلکہ وہ کہیں گے اگر اللہ نے چاہا۔ تو یہ الفاظ کے معنی جو ہیں آپ کو فکروں سے زیادہ اچھے یاد ہوتے ہیں، یعنی یہ فائدہ ہے فکروں کا۔ فکروں سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ جواب تو جانتے ہیں لیکن انفرادی شکل میں نہیں بلکہ فکرے کی شکل میں۔ الفاظ کے معنی سیکھنے کا یہی بہترین طریقہ ہے۔ دیکھیں الفاظ کے معنی سیکھنے کا ایک طریقہ ہم نے پوائنٹرز والا دیکھ لیا، دوسرا طریقہ ہم نے فکروں والا یعنی فریزز والا دیکھ لیا، کہ یہ واقعی دونوں بہت ایپلیکیبل اور پریکٹیکل طریقے ہیں جو انسانی نفسیات جن کو قبول کرتی ہے اور جلدی یاد ہوتے ہیں، یاد رکھے بھی جاتے ہیں۔ اس لیے ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم کہتے ہیں کہ آپ فکروں کو یاد کریں نہ کہ الفاظ کو یاد کریں۔ اب آپ پریشان نہ ہو کہ فکرہ تو ایک لمبی چیز ہے، اسے تو یاد کرنا مشکل ہے، ایک لفظ تو ایک چھوٹی چیز ہوتی ہے، اسے یاد کرنا آسان ہوتا ہے۔ نہیں، ایسے نہیں ہوتا۔ ابھی آپ نے ان اور انشاءاللہ والی اگزامپل میں دیکھ لیا نا، چیزیں ہمیں فکروں کی شکل میں زیادہ آسانی سے یاد ہوتی ہیں۔ یہ ایک مثال۔ دوسری مثال سمد۔ سمد کے معنی آپ کو کوئی یاد کرنے بٹھا دے، سمد بے نیاز بے نیاز بے نیاز۔ اب اسی صورت میں کفوف بھی لفظ آیا ہے، احد لفظ بھی آیا ہے، تو پھر آپ کیا ہوگا، الفاظ کو مکس اپ بھی کر سکتے ہیں۔ سمد آج تو رٹا لگا لیا، سمد بے نیاز سمد بے نیاز سمد بے نیاز۔ آج سے سال بعد جب آپ کے ذہن میں کفوف بھی آ رہا ہوگا، سمد بھی آ رہا ہوگا، احد بھی آ رہا ہوگا، تو اس بات کے بہت چانسز ہے کہ الفاظ کو گڑبڑ کر دے۔ اگر ہم نے اس لفظ کو فکرے کی شکل میں یاد کیا ہونا، اللہ الصمد، اللہ تو بے نیاز ہے۔ جیسے ہم نے کسی کو صبر کی تلقین یا کسی کے صبر کی تعریف کرنی ہو تو ہم کہتے ہیں ان اللہ مع الصابرین۔ اب ہمیں ویسے ماں کا مطلب یاد کرنا، یاد رکھنا مشکل ہے، ہمیں نہیں پتا ہوتا، اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ماں کا مطلب کیا ہے، لیکن انہیں اس بات کا مطلب پتا ہوتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اس سے بھی یہ پتا چلا کہ الفاظ جو ہیں وہ ہمیں الگ الگ ٹکڑے، چھوٹے یونٹس کی بجائے پورے فکرے کی شکل میں زیادہ آسانی سے یاد ہوتے ہیں۔ یقیمون، اس کے معنی آپ یاد کریں وہ قائم کرتے ہیں، وہ قائم کرتے ہیں، وہ قائم کرتے ہیں، بھول جائے گا آپ کو۔ جب آپ کہیں گے یؤتون الزکوٰۃ تو آپ کو کنفیوژن ہوگی کہ یقیمون الصلاۃ کا مطلب کیا تھا، یؤتون الزکوٰۃ کا مطلب گڑبڑ ہونے کا خطرہ ہے۔ اگر ہم پورے فریز کی شکل میں یاد کریں یقیمون الصلاۃ، تو ہمارے ہاں اکثر لوگوں کو ویسے تو نہیں پتا ہوتا اقامت صلاۃ اس کا کیا ترجمہ ہے، لوگوں کو نہیں پتا ہوتا، لیکن چونکہ ہماری عام روٹین میں اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ کے فکرے، محاورے استعمال ہوتے ہیں، اس لیے انہیں مفہوم سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ نماز قائم کرنے کی ہی بات ہو رہی ہے۔ تو اس لیے یہ فائدہ ہوتا ہے فکروں کا، یعنی یہ وہ زنجیر دیتے ہیں جس سے آپ کو نئے الفاظ کے معنی ملتے ہیں اور آپ انہیں پکڑ کر رکھتے ہیں۔ اشارے کیا تھے، وہ آپ کو وہ زنجیر، وہ الفاظ کو آپس میں ملانے کی زنجیر پکڑاتے ہیں، اور یہ وہ زنجیر دیتے ہیں جس سے نئے لفظ جو ہیں وہ ہمارا ذہن پکڑ لیتا ہے، فیڈ کر لیتا ہے۔ آیات کے مضامین کو یاد رکھنے میں فکرے مدد دیتے ہیں، جیسے وہی بات ہے اللہ کی تعریف، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ کی تعریف والی بات میں وہی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یعنی آیات میں کیا مضمون تھا، یہ مضمون تھا کہ اللہ کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ الفاظ کے مقابلے میں فکرے کو سمجھنا، بات کو سمجھنا زیادہ آسان ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور صرف الفاظ کے معنی یاد کرنے کے مقابلے میں فکروں کو اور ان کے معنی کو یاد کرنا زیادہ مؤثر بھی ہے، آپ نے ابھی مثال سے دیکھ لیا، مفید بھی ہے، یہ بھی ابھی ہم نے ثابت ہو گیا، اور دلچسپ بھی ہے۔ دلچسپ تو واقعی ہے، ان اور انشاءاللہ والی مثال دیکھیں، ان اللہ مع الصابرین۔ میں کسی بھی سے جا کے پوچھ لوں ماں کا مطلب بتاؤ تو وہ کہیں گے بھئی میں نے کہاں قرآن کا ترجمہ سیکھا ہوا ہے،
لیکن اگر آپ اسے کہیں ان اللہ مع الصابرین کا مطلب کیا ہے، تو وہ مفہوم ضرور جان جائے گا، آپ کو سمجھا بھی دے گا کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہی بات ہے کہ یہ دلچسپ بھی ہے اور قابل عمل طریقہ بھی ہے۔ تو ہم نے کیا سیکھا؟ اشارے اور فکرے، ان سے ہم نے الفاظ کے معنی یاد کرنے ہیں۔ الحمدللہ۔ فکرے یاد کیسے کرنے ہیں؟ فکرہ یاد رکھیے وہ چیز ہے جس میں کوئی نیا لفظ آ رہا ہے جو پہلے سے آپ نے نہیں سیکھا ہوا، جس کا ترجمہ آپ کو پہلے سے نہیں آتا۔ تو اس کو یاد کرنے کے لیے ڈاکٹر صاحب نے ایک بڑا انٹرسٹنگ فارمولا جنریٹ کیا ہے۔ کیا؟ R5S10 لاؤڈ، R5S10 لاؤڈ، R5S10 لاؤڈ۔ اب اس کو ہم دیکھتے ہیں یہ کیا ہے۔ یہ جو آر ہے نا پہلا والا، اس کا مطلب ہے ریلیکس، سکون کریں، پریشان نہیں ہونا کہ یہ نیا لفظ آ گیا ہے۔ یہاں تو لکھا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، ختمہ کا مجھے نہیں پتا، سمعہم کا مجھے نہیں پتا، غشاوۃ کا مجھے نہیں پتا۔ ریلیکس ہو جائیں، پریشان نہیں ہونا۔ قرآن ہے، اللہ نے خود کہا ہے میں نے قرآن کو آسان کیا۔ ابھی دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کیسے آسان کرتے ہیں۔ ریلیکس ہو گئے نا آپ۔ 5S، حواس خمسہ، 5 سینسز کو ایکٹیو کریں، استعمال کریں۔ وہ لفظ آپ سیکھ رہے ہیں ابھی نا، سنیں گے تو غور سے سنیں، دیکھیں گے تو اسے غور سے دیکھیں کیسے لکھا ہوا ہے۔ اگر وہ کوئی چیز ایسی ہے کہ اس کے بارے میں سونگا جا سکتا ہے تو سونگیں، چکھا جا سکتا ہے تو اسے چکھیں، چھوا جا سکتا ہے تو اسے چھوئیں، محسوس کیا جا سکتا ہے تو محسوس کریں۔ یعنی یہ اپنی حواس خمسہ جو ہے نا، پانچوں حسیات، ان کو ذرا ایکٹیو کریں، اس لفظ کو سیکھنے کے لیے استعمال کریں۔ افعال کی حرکتوں اور اسمال کی شکلوں کا تصور کیجئے۔ یعنی اگر بات ہو رہی ہے کہ بھئی جنت کی، ٹھیک ہے، تو اپنی ان حواس خمسہ کو ایکٹیو کریں۔ اور جنت کا لفظ آپ پہلی دفعہ سیکھ رہے ہیں کہ جنت کا لفظ کیسے آتا ہے قرآن میں، کیا مطلب ہوتا ہے۔ باغ، ٹھیک ہے، جنت جنت وہ تو مجھے پتا ہے، آپ کو پتا ہے، لیکن جنت کیا ہے؟ باغ ہے۔ تو اپنی حسیات کو ذرا ایکٹیو کریں، جنت کون سا باغ ہے اسے ذرا ویژوالائز کریں۔ خود بخود آپ کی یہ 5 سینسز جو ہے نا ایکٹیو ہو جائیں گے۔ آپ کچھ چھونے کی کوشش کریں گے، کچھ محسوس کرنے کی کوشش کریں گے، کچھ فیل کرنے کی کوشش کریں گے نا، تو یہ آپ کو فائدہ دے گی اس لفظ کا مطلب سیکھنے میں۔ فرعون کا ذکر آ جاتا ہے کہیں پہ، اس کے غرق کرنے کا، تو آپ کیسے اس کو 5 سینسز میں لے کے آئیں گے؟ غرق ہونا، آپ کو وہ واقعہ پتا ہے، بچپن سے آپ نے سنا ہوا ہے، آپ غرق ہوتا ہوا فرعون کو ڈوبتا ہوا دیکھتے ہیں، اس کے لشکر کے ساتھ محسوس کرتے ہیں کہ وہ ایک دریا تھا بڑا سا، اور ایسے وہ پھٹا، حضرت موسیٰ کا لشکر چلا گیا، اس کی فوج آئی فرعون کی تو وہ ساری اس میں غرق ہو گئی۔ تو آپ کو غرق ہونے کا مطلب سمجھ آ جائے گا، غرقن، ڈوبنا، ٹھیک ہے۔ 10، 10 کا مطلب کیا ہے؟ یہ 10 سیکنڈ ہیں۔ کئی اسٹوڈنٹس نا یہ 5S والا جو ایس ہے نا، اس کو سیکنڈ سمجھ لیتے ہیں۔ یہ ایس جو ہے نا، اسمال ایس، یہ سینسز کے لیے، اور جو 10 سیکنڈز ہے نا اس کے لیے ڈاکٹر صاحب نے کوئی ایس نہیں ڈالا ہوا، انہوں نے صرف 10 لکھا ہوا ہے۔ 10 کا مطلب ہے 10 سیکنڈ۔ کم از کم 10 سیکنڈ اس کام کو کیجیے۔ کس کام کو؟ یہ 5S والے کام کو ذرا محسوس کریں۔ جو نیا لفظ ابھی ہم پریکٹس کر کے دیکھیں گے بھی، ٹھیک ہے، تو ہمیں پتہ چل جائے گا ہم اس فارمولے کو قرآن کا ترجمہ سیکھتے ہوئے کیسے اپلائی کرتے ہیں۔ لاؤڈ، بلند آواز سے کہیے۔ آپ بھی غور کریں گے اور میں انشاءاللہ پریکٹس کرواؤں گی بھی کہ جب نیا فقرہ آئے گا میں اس کو بلند آواز سے دہراؤں گی، بولوں گی، ٹھیک ہے، لیکن لاؤڈ لاؤڈ اتنا کہ آپ کے کانوں میں واپس آواز پلٹ کر آئے۔ یہ بھی ایک نفسیاتی طریقہ ہے کسی دوسری زبان کو سیکھنے اور سمجھنے کا، کہ جب آپ اس کے الفاظ جو آپ کو نہیں آتے یا آپ کے لیے نئے ہیں یا آپ کو مشکل لگ رہے ہیں، آپ انہیں اونچی آواز میں ترجمے کے ساتھ بولتے ہیں، ٹرانسلیشن کے ساتھ بولتے ہیں، تو آپ کو وہ یاد ہو جاتے ہیں۔ تو لاؤڈلی ان کو بولیں۔ الحمدللہ یہاں پہ ہمارا یہ والا چیلنج انشاءاللہ پورا ہوگا۔ تو انشاءاللہ اشارات اور فکروں کے ذریعے ہم کیا کریں گے؟ نئے الفاظ کے معنی کے کو سیکھنے کے عمل کو زیادہ آسان بنائیں گے۔ چوتھا مقصد کیا ہے؟ قرآن کو زندگی میں لانے کا طریقہ سمجھنا۔ یہ ہم QC1 میں بھی کرتے رہے ہیں، اس لیے میں یہاں پہ ڈیٹیل نہیں ڈسکس کر رہی۔ جو آیات ہم پڑھیں گے ان سے ہم اسباق حاصل کریں گے اور اسے ہم اپنی زندگی پہ اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہم ان آیات سے اپنی زندگی میں آج 21ویں صدی میں 2025 میں کیسے ان کو اپنی زندگی پہ اپلائی کر سکتے ہیں۔
آیات کو پڑھنے کے بعد اس کا ترجمہ، مختصر شرح، اور اس پہ سے اسباق نکالیں گے، اسباق کی روشنی میں اگلا قدم اٹھائیں گے۔ یہ وہ والی خوبصورت سی سلائیڈ جو ہم QC1 میں بھی ہر آیت کا سب ترجمہ سیکھنے کے بعد یہ سلائیڈ آپ کو دکھائی جاتی تھی، یہ ہے زندگی پر اپلائی کرنا۔ ٹھیک ہے، آیت کے الفاظ میں نہیں، آپ نے سیکھ لیے، ترجمہ سیکھ لیا، دوہرا لیا، اس کے بعد ہم کہتے ہیں تصور کریں، احساس کریں، دعا کریں، احتساب کریں، پلان کریں، تبلیغ کریں۔ اور آپ QC2 میں دیکھیں گے کہ ہم ہر آیت کے لیے یہی چیز جو ہے، ہر آیت کے بعد یہ سلائیڈ آئے گی اور ہم یہ اسے اپلائی کریں گے۔ ہر آیت میں سے ہم دعا بھی نکالیں گے، احتساب کے لیے پوائنٹس بھی لیں گے، اور پلان اور تبلیغ کے پوائنٹس بھی اسی میں سے نکالیں گے۔ اور پانچواں مقصد کیا ہے؟ قرآن کی ہر سطر میں آنے والے کمزور افعال کو سیکھنا۔ یہ ابھی ہم گرامر والے پارٹ میں دیکھیں گے کہ کمزور افعال کس کو کہا جاتا ہے، لیکن کمزور افعال اتنے اہم ہیں کہ قرآن کی ہر لائن میں ایک لفظ کمزور ضرور ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو قرآن کورس 2 کا زیادہ فوکس کس پہ ہے؟ کمزور افعال سکھانے پہ۔ تو یہ بڑی اہم کورس ہے جس میں آپ قرآن کی ہر سطر کے ایک نئے لفظ کو سیکھ رہے ہوتے۔ اور چھٹا کیا ہے مقصد قرآن کورس 2 کا؟ کہ 200 سے زیادہ عربی بول چال کے جملے سیکھنا۔ تو انشاءاللہ ہم جیسے QC1 میں وہ ڈائلاگ کیا کرتے تھے نا، محادثۃ العربیہ، تو اسی طرح یہاں بھی ہوا کرے گا، اور ہم اس طرح پریکٹس کریں گے تقریباً 200 سے زیادہ عربی جملوں کی۔ عربی بول چال کیوں اہم ہے، اس کا کیا فائدہ ہے، ہم نے اسے کیوں مقاصد میں رکھا ہوتا ہے؟ پہلی بات یہ وجہ یہ ہے کہ سارے جملے قرآنی ماحول سے جڑے ہوں گے۔ جو آپ کو ڈائلاگ سکھایا جائے گا نا، وہ ایسا ہی ہوگا کہ وہ قرآن کے انوائرمنٹ سے متعلق ہوگا، باہر سے کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی۔ دوسری بات کیا ہے؟ جملوں کی پریکٹس سے فعل کے مختلف صیغے اچھی طرح ذہن نشین ہو جائیں گے۔ افعال کی پریکٹس جو آپ کہہ رہے ہیں نا، کمزور افعال آپ کو سکھائیں گے، ان کے جب ٹیبلز آپ بولیں گے تو وہ پریکٹس ہم انہی جملوں میں کریں گے، تو آپ کو وہ ٹیبلز کی پریکٹس اچھی ہو جائے گی۔ آپ نے ٹیبلز کیے تھے نا، ضربا، ضربو، ضربتا، ضربتو، یہ وہی انہی کی بات ہو رہی ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، پریشان نہ ہو۔ تیسری بات کیا ہے؟ ٹیچر اور طلبہ کا آپس میں پریکٹس اور کلاس میں انٹریکٹیو ماحول بنانا۔ تو یہ جیسے ہم پہلے ٹیچر آپ کو کر کے بتاتا ہے، پھر اسٹوڈنٹ اس کی پریکٹس کرتے ہیں، ایسے اسی انوائرمنٹ میں ہم QC2 بھی انشاءاللہ کریں گے۔ اور چوتھی بات کیا ہے؟ گرامر سیکھنے میں دلچسپی بنی رہے گی، یعنی ایسے ٹیچر بھی سکھائے گا، اسٹوڈنٹس بھی سیکھیں گے، اسٹوڈنٹ سکھائیں گے، ٹیچر سیکھے گا، تو اس سے ہمارے لیے گرامر سیکھنا زیادہ آسان ہوگا۔ اب ہم پہلے صفحے کے اشارے لیتے ہیں، غور کر لیں اس کو۔ عام طور پہ قرآن کا نسخہ جو ہے، مصحف جو ہے، وہ ہمیں اس صورت میں نظر آتا ہے۔ پہلے پیج پہ سورۃ الفاتحہ ہوتی ہے، دوسرے پیج پہ سورۃ البقرہ کی پہلی 4 آیات ہوتی ہیں۔ ہم نے آپ کی آسانی کے لیے پوائنٹرز کو ایک ترتیب میں رکھنے کے لیے ہم نے سورۃ الفاتحہ کو نا الگ پیج پہ نہیں رکھا، بلکہ اسی پیج پہ لے آئے ہیں سورہ بقرہ کی 4 آیتوں کو بھی۔ ٹھیک ہے، اکٹھا کر دیا ان دونوں کو۔ ابھی دیکھیں، یہ دو جو آپ کو صفحے نظر آ رہے ہیں، ایسے ہی اکٹھے کیے ہیں۔ یہ پہلے پارے کے 20 صفحات کی ترتیب برقرار رکھنے کے لیے سورۃ الفاتحہ اور سورہ بقرہ کے ابتدائی حصے کو ایک صفحے پر کر دیا ہے، بجائے اس کے کہ وہ 2 صفحوں پہ ہوتا۔ تو یہ اب پوائنٹر ہیں جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو بتائے تھے۔ آج ہم نے پڑھنا ہے اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات۔ یہ اگلی کلاسز کے ہیں، آج تو ویسے ہم شاید اللہ کے تعریف والا پورا پوائنٹر بھی شاید نہ پڑھیں۔ صفحہ نمبر 1 کا بایاں حصہ، ناک کی بائیں سمت، ٹھیک ہے، وہ جو تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو بات بتائی تھی کہ آپ قرآن کا نسخہ ایسے کھول کے سامنے رکھیں اور اپنے انگوٹھے کو پہلے سورہ بقرہ والے صفحے کے اوپر رکھیں، اور یہ زیوم کریں کہ سورہ فاتحہ بھی یہاں لکھی ہوئی ہے۔ یہ اس کے پوائنٹرز آ گئے، سورہ فاتحہ کے پوائنٹر اللہ کی تعریف، اور دوسرا پوائنٹر ہدایت کی دعا۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کے پوائنٹر پہلے آیات کے، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات، یہ تعریف، دعا، ہدایت، صفات، تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ اس سبق میں آج ہم نے کیا سیکھنا ہے؟ صرف اور صرف تعوذ سیکھنی ہے، جو ہم نے QC1 میں بھی ایسے ہی کیا تھا۔ QC1 کے تعارف والی کلاس میں ہم نے صرف تعوذ سیکھی تھی، اور پھر QC1 کا جو پہلا لیسن تھا اس میں بھی تعوذ سیکھی تھی۔ تو آج آپ دیکھیں گے کہ وہی QC1 سے شروع کیا تھا 20 کلاسز پڑھنے کے بعد، آج اب ہم
QC2 شروع کرے ہیں تو آج پھر ٹیچر ہمیں صرف تحفظ ہی سکھا رہی ہے. بھئی یہ تو ہم نے سیکھی ہوئی ہے. آج آپ ایک نئے نظریے کے ساتھ اس کو نئی لرننگ کے ساتھ سیکھیں گے. مایوس نہ ہو کہ دوبارہ تحفظ پہ لے آئے ہیں. قرآن تو ہم نے ہر بار پڑھنا ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے شروع کرنا ہے. ٹھیک ہے, جب بھی قرآن کھولیں گے پہلے ہم نے تحفظ پڑھنی. دوسری یہ بات, بیچ میں آپ نے 20 لیسن پڑھے ہیں QC1 کے, بہت کچھ سیکھا ہے. آج آپ اس کو کسی دوسری اینک سے, کسی دوسرے زاویے سے پڑھیں گے, کسی دوسرے زاویے سے سمجھیں گے. آج آپ کو اس کی زیادہ اچھی سمجھ آئے گی انشاءاللہ. اعوذ باللہ, میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی, من الشیطان الرجیم, شیطان مردود سے. فرق کیا ہے؟ یہی ترجمہ ہم نے QC1 میں بھی پڑھا تھا, آج QC2 کی بھی پہلی کلاس میں یہی پڑھ رہے. فرق آپ دیکھیں یہاں پہ کیا ہے. پہلے یہ بہت سارے ڈبے تھے, ایک ڈبے میں اعوذ, ایک ڈبے میں باللہ, ایک ڈبے میں من اور شیطان الرجیم الگ الگ لکھے ہوئے تھے. وہاں آپ کو الگ الگ لفظ کے الگ الگ ترجمے بتائے تھے. یہاں پہ ہم آپ کو فکروں کی عادت ڈالنے لگے ہیں. اعوذ باللہ کو ایک حصہ بنا دیا اور من الشیطان الرجیم کو ایک حصہ بنا دیا. یہاں اس کا ترجمہ آ گیا میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی, اور دوسرے میں آ گیا شیطان مردود سے. تو قرآن پڑھنے سے پہلے چونکہ تحفظ پڑھنا ہوتا ہے تو اس لیے اس کو پہلے سیکھتے ہیں. تحفظ پڑھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ قرآن میں اس بات کی ہمیں تلقین بھی کی گئی ہے. قرآن شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا فرض نہیں ہے, لیکن تحفظ پڑھنا فرض ہے. ٹھیک ہے, بسم اللہ پڑھنا, جب آپ نے قرآن کھولا ہے نا, آپ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع آپ بسم اللہ سے کریں گے. بیچ میں آپ کوئی گیپ آ گیا, جیسے ہم کلاسز میں پڑھا رہے ہوتے ہیں, بیچ میں کوئی ہم آپ سے کہتے ہیں آپ اب ریپیٹ کریں, آپ ریپیٹ کرتے ہیں تو, یا کوئی اور بیچ میں گیپ آتا ہے تو ہم پھر بسم اللہ سے پڑھنا, دوبارہ سے بسم اللہ سے شروع کرنا فرض نہیں ہے. اس وقت آپ کے لیے تحفظ پڑھنا ہی ضروری ہے. تحفظ کے بغیر قرآن نہیں پڑھا جاتا. ٹھیک ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کے دوران شیطان ضرور آتا ہے. تو شیطانی وسوسوں سے بچنے کے لیے اور قرآن پر غور کرنے کے لیے تحفظ پڑھنی ہوتی ہے. اور اس لیے بھی قرآن سے ہمیں ہدایت ملے. اگر شیطان بیچ میں اپنی ٹانگ اڑاتا رہے گا نا تو ہمیں قرآن سے ہدایت اس طرح نہیں مل سکے گی. ہم نے تو قرآن سے ہدایت لینی ہے, اس لیے تحفظ ضرور پڑھے کہ وہ دفع ہو جائے, وہ دور ہو جائے, مردود ہے نا, رد ہو جائے یہاں سے. عام کاموں کے لیے وہ کہتے ہیں بسم اللہ پڑھنا ہے تاکہ اس میں برکت حاصل ہو, مگر قرآن شروع کرتے وقت اعوذ باللہ پڑھنی لازمی ہوتی ہے. قرآن تو برکت سے بھری ہوئی کتاب ہے, شیطان اس برکت سے ہمیں روکنے کی پوری کوشش کرے گا, اس لیے اللہ کی پناہ مانگیے, یعنی اعوذ باللہ پڑھیے. میں بعد میں گروپ میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دوں گی قرآن کی وہ آیت جہاں پہ یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب قرآن پڑھنے لگو تو تحفظ پڑھ لیا کرو, فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم. اپنی زندگی میں بھی اس پیغام پر عمل کیجئے, یعنی یہ جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والا پیغام ہے. آپ کو یاد ہوگا ہم نے QC1 میں بھی جب یہ تحفظ سیکھی تھی, سورۃ الفاتحہ سے انکلوڈنگ تحفظ اور بسم اللہ, ہم نے کیا سیکھا تھا؟ 12 عادات سیکھی تھی. کس کی؟ کامیاب انسان کی. تو یہ کامیابی کے لیے, انسان کے کامیاب ہونے کے لیے پہلی عادت ہم تحفظ سے سیکھتے ہیں, اور وہ کیا ہوتی ہے کہ جب بھی وسوسہ آئے تو تحفظ پڑھیے. محسوس کیجئے کہ شیطان آپ کے اوپر مسلسل حملے کر رہا ہے, آپ اس کے حملوں میں گھرے ہوئے ہیں اور آپ کو حفاظت کی سخت ضرورت ہے. انشاءاللہ بقیہ حصہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے. ساتھ ہوم ورک کی سلائیڈ روز آپ کے ساتھ شیئر کی جایا کرے گی. آپ کے منتخب ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. اس پہ بھی کل انشاءاللہ ڈیٹیل سے بات کریں گے. آج کی کلاس چونکہ وہ تعارف والی ہوتی ہے تو آلریڈی وہ بڑی لمبی ہوتی ہے, تو اس پہ ہم انشاءاللہ کل ڈسکس کریں گے. اب ہم گرامر والا پارٹ ذرا تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. ویسے ہمارا ٹائم انشاءاللہ 1 گھنٹہ ہے تو 1 گھنٹہ ہی ہوا کرے گا, اور یہ مکمل ہو جایا کرے گی کلاس انشاءاللہ 1 گھنٹے میں. لیکن آج چونکہ تعارف تھا تو میں بھی تھوڑا سا کچھ ٹائم زیادہ لگے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آئیے قرآن سمجھیں آسان طریقے سے. کورس 2 ہے گرامر میں, ہم نے پڑھنا ہے کمزور افعال کا تعارف. وہی جو ہم نے مقصد رکھا ہے نا QC2 میں, کہ QC2 کا چوتھا مقصد ہے کمزور افعال. قرآن مجید کی
ہر سطر میں آنے والے کمزور افعال کو سیکھنا، یہ ہمارا چوتھا مقصد تھا نا. تو وہ کمزور افعال کیا ہیں آج ہم دیکھتے ہیں. کمزور افعال کا مطلب چلیں ابھی تھوڑی دیر میں بتاتی ہوں، پہلے اس کو دیکھیں. قرآن کی ہر سطر میں 9 الفاظ آئے ہیں اوسطاً، ایوریج ہے. ابھی قرآن کو کھول کے دیکھیں، ہر لائن جو آپ کے سامنے آ رہی ہے نا، تقریباً ہر لائن میں 9 لفظ، ٹوٹل 9 لفظ ہوتے ہیں ایک لائن. اور کتنی انٹرسٹنگ آپ کو یہ آج اس کی کیمسٹری بتائی جا رہی ہے. ہر لائن میں 3 اسم ہوتے ہیں، ہر لائن میں 3 فعل ہوتے ہیں، ہر لائن میں 2 حرف ہوتے ہیں. اور یہ جو ہے نا اسم فعل حرف، یہ ان بٹوین ہوتا ہے، یا تو وہی چوتھا اسم ہوگا یا چوتھا فعل ہوگا یا تیسرا حرف ہوگا. ٹھیک ہے، یہ اس کی ایوریج بنتی ہے. 3 اسم 3 فعل 2 حرف تو ہوتے ہیں ایوریج میں. اور یہ جو 9واں لفظ ہے نا، یہ ان تینوں میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، ثبوت اس بات کا، یہ جو ابھی آپ کو اچھا اس پہ آپ کی ورک بک میں یا ہوم ورک میں کوئی سوال بھی آ سکتے ہیں. یہ جو میں فیکٹس اینڈ فگرز بتا رہی ہوں ابھی لکھنے کی ضرورت نہیں، سلائڈ شیئر ہوں گی آپ کے ساتھ. ثبوت کیا ہے اس بات کا، یہ دیکھیں. پہلی لائن اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، اس کو دیکھیں. اس میں کیا ہے؟ اولئک اسم ہے. اچھا ہدن ابھی آپ نے سیکھا نہیں اس لیے میں آپ کو نہیں ڈسٹرب کر رہی. ویسے یہ بھی اسم ہے، کیسے آپ کو پتا چلے گا؟ 2 زبر کی وجہ سے. یہ اسم ہے، رب اسم ہے، ہم اسم ضمیر ہے نا جڑا ہوا، اولئک اسم ہے، اور یہاں پہ ہم جو ہے یہ بھی اسم ہے، اور ال سے شروع ہو رہا ہے مفلحون، تو یہ بھی اسم ہے. یہاں پہ 4 اسم ہو گئے تقریباً. اور یہ وہ 4 اسم انہوں نے ہائی لائٹ کیے ہیں جو آپ نے پہلے سیکھے ہوئے. ان ہدن کو اور المفلحون کو انہوں نے ہائی لائٹ نہیں کیا کیونکہ ابھی یہ آپ نے نہیں سیکھے. اب یہ دیکھیں علا اور من اور یہ والا وا، یہ جو ہیں یہ تینوں حروف ہیں. یہاں پہ ابھی فعل کوئی نہیں آیا، لیکن اسی طرح نیچے جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوتا جائے گا کہ فعل بھی آ رہے ہیں. جیسے یہ نیچے دیکھیں کافارو، انہوں نے کفر کیا، یہ فعل ہے. ٹھیک ہے، انذرتا، تم ان کو ڈراؤ، یہ بھی فعل ہے. تو یہ افعال اور اسماء کی آپ کو انہوں نے ڈویژن کر کے بتائی ہے. اسم جو آپ نے QC1 میں سیکھا، اسم کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ ال یا پھر تنوین یا پھر واو نون یا نون الف تا، اور بولتا بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، کوئی لفظ اگر بولتا پہ، یہ جیسے غشاوتن، یہ بولتا پہ ختم ہو رہا ہے نا، یہ مؤنث واحد کی نشانی ہے. تو یہ ہے اسماء، یہ افعال ہیں. اسی پیج پہ آنے والے افعال. ٹھیک ہے، ابھی آپ نے کنفیوز نہیں ہونا کہ یہ 2 زبر والا ہے، اسے فعل کیوں لکھا ہوا ہے. المفلحون تو ال سے شروع ہوتا ہے، یہ اسم تھا. یہ اصل میں وہ جو شارٹ ٹیبل ہوتا ہے نا، آپ نے پڑھا تھا نا، فاعل مفعول فعل. بیسیکلی یہ جو ہیں یہ فعل تو نہیں ہوتے، یہ تو اسماء ہوتے ہیں نا. تو آگے اس کو ڈیٹیل سے دیکھیں گے، ابھی پریشان نہ ہو. تو ہمیں یہاں سے یہ پتا چل رہا ہے کہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہر لائن میں 3 اسماء 3 افعال ہمیں مل رہے ہیں. اور حرف کتنے تھے؟ یہ دیکھیں یہاں پہ یہ 2 حرف ہیں. وا بھی ویسے حرف ہے، انہوں نے اسے کیوں نہیں ہائی لائٹ کیا ہوا یہ میری آئیڈیا نہیں ہے، لیکن ایوریج وہی بن رہی ہے 3 3 2 1. ٹھیک ہے، 3 3 2 1 والی. تو یہ یلو میں آپ کو حروف مل رہے ہیں، بلو میں آپ کو اسماء کو ہائی لائٹ کر کے دکھایا، اور فعل کتنے ہیں یہ والے پنک میں. حروف حروف کی کیا خاص بات ہوتی ہے؟ یہ بدلتے نہیں ہیں. لا نے لا ہی رہنا ہے، لی نہیں ہو جانا، لو نہیں ہوگا. ما ہی رہے گا ہمیشہ. یہ می یا منہ نہیں ہوگا، اس کی کوئی جمع نہیں بنے گی، اس کی کوئی واحد نہیں ہوگی. لا از آلویز لا، ما از آلویز ما، وا از آلویز وا. ٹھیک ہے، حروف نہیں بدلتے، جیسے ہوتے ہیں ویسے ہی رہتے ہیں ہمیشہ. اسماء، اسماء میں تھوڑی سی تبدیلی آ سکتی ہے واحد جمع مذکر مؤنث والی شکل کے کیس میں. ٹھیک ہے، ان کی ہمیں جمع سیکھنی ہے. ہم QC2 میں کیا سیکھیں گے؟ اسماء پہ ہم نے کیا، ویسے اسماء کی اور بھی بہت ڈیٹیلز ہوتی ہیں جو انشاءاللہ آپ اگلے لیولز میں سیکھیں گے. QC2 میں آپ نے صرف ان کی جمع سیکھنی ہے. ویری سمپل ورک. ٹھیک ہے، QC2 اس لحاظ سے بہت آسان ہے کہ آپ نے اسماء پہ ورکنگ ابھی کرنی نہیں ہے. اسماء پہ ہمارا فوکس ہی زیادہ نہیں ہوگا. ہم نے یہاں پہ بہت اسماء سے ریلیونٹ بہت آسان کام کرنا ہے، اور وہ ہے اسماء کی
واحد جمع سیکھنا ہے یا کہیں کہیں پہ آپ کو مذکر مؤنث کا فرق بھی ہم بتائیں گے انشاءاللہ۔ اصل چیلنج کیو سی 2 میں کیا ہوگا؟ افعال، یعنی ہم نے کیو سی 2 میں بیسیکلی فوکس رکھنا ہے افعال پہ، کیونکہ افعال ماضی، مضارع، امر وغیرہ کی مختلف شکلوں میں ہوتے ہیں۔ تو فعل کی اقسام یہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، 3 ہوتی ہیں نا فعل کی اقسام، ماضی، مضارع اور امر۔ ویسے ایک بات بتاؤں، یہ جو امر ہے نا، یہ کوئی تیسری قسم نہیں ہے، یہ مضارع ہی کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ تو بیسیکلی فعل کی 2 ہی قسمیں ہیں، ماضی اور مضارع۔ جو امر ہے نا، یہ مضارع کا حصہ ہوتا ہے۔ اچھا، نماز کے کورس میں ہم نے 3 حروف والے افعال سیکھے، یاد آ گیا کسی کو؟ ہم نے یہ والے افعال سیکھے تھے کیو سی 1 میں، فتح، نصر، ضرب، سمیہ۔ فتح کے پیٹرن پہ ہم نے جعلا اور فعلا کی پریکٹس کی تھی۔ ناصرہ کے باب میں ہم نے خلقہ، عبدہ، ذکرہ کی پریکٹس کی تھی۔ ضربہ والے میں ہم نے صرف ضربہ سیکھا تھا۔ سامیہ میں ہم نے کس کس کی پریکٹس کی تھی، یاد ہے کسی کو؟ اتنی دیر سے نہیں بولے جا رہی، آپ بولے۔ میم سامعہ، عالمہ، عملہ۔ شاباش، ٹھیک ہے۔ سامیہ، عالمہ، عاملہ، ٹھیک ہے، یہ تینوں کی پریکٹس کی تھی ہم نے۔ تو یہ تھے کیو سی 1 والی گرامر، ٹھیک ہے۔ مگر اچھا، ابھی نہیں بتاتی، ابھی رہنے دیں، ابھی آگے چلتے ہیں۔ ہم نے کیو سی 2 میں سیکھنے ہیں کمزور افعال۔ کمزور افعال پتہ کسے کہتے ہیں؟ وہ کس کو کہتے ہیں یہ بات میں سیکھیں گے، اس سے پہلے کمزور حرف سیکھیں۔ کمزور افعال اگلی سلائیڈ میں سیکھیں گے، ابھی ہم سیکھنے لگے ہیں کمزور حرف۔ عربی کا ایک سٹائل ہے، عربی والے جو ہے نا، وہ اپنے حروف تہجی میں آنے والے یہ جو 3 حروف ہیں نا، الف، واو اور یا، ان تینوں کو وہ کہتے ہیں یہ کمزور حروف ہیں۔ کمزور حروف سے مراد آپ نے کمزور ہی لینا ہے، ابھی میں بتاتی ہوں کمزور بھی اسے کیوں کہتے ہیں۔ واو، یا، الف۔ اچھا، یہ اینڈ پہ دیکھیں، بڑا انٹرسٹنگ سا ایک سین ہے، کسی کو سمجھ آ رہی ہے کیا ہے؟ عابدہ بیگم، آپ نے ہینڈ ریز کیا، آپ ہی بتائیں، یہ کارنر میں کیا تصویر بنی ہوئی ہے؟ مریض۔ ہاں جی، ایک مریض ہے، ہسپتال کے بیڈ پہ ہے، اور ہاں جی، اس کو کوئی ڈرپ وغیرہ بھی لگی ہوئی ہے، ایسے ہی ہے۔ مریض اپنی تکلیف میں او، ای، آ جیسی آوازیں نکالتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے ہمیں نا کمزور حرف کا کانسیپٹ سمجھانے کے لیے بڑے ہی انٹرسٹنگ اور آسان وے میں یہ کانسیپٹ ہمارے ذہن میں ڈالا ہے۔ مریض کیا کرتا ہے؟ آ، ای، او، اس طرح کی آوازیں نکالتا ہے، بس اسی سے یاد کر لیں کہ یہ آ الف ہے، ای یا ہے، او واو ہے، ٹھیک ہے۔ کمزور تو اس لیے کہ یہ کیوں کمزور؟ پورے حروف تہجی میں نا، عربی کے الف سے لے کے یا تک جتنے حروف تہجی آتے ہیں سب اور ہیں، صرف ان میں یہ 3 حروف الگ ہیں، انہیں کہا جاتا ہے یہ کمزور ہیں۔ کیسے؟ اس لیے کہ یہ جس لفظ میں آتے ہیں نا، اس لفظ کو بھی کمزور کر دیتے ہیں۔ اب یہ ہے فعل، لفظ، پہلے صرف حرف تھا۔ آپ سے کوئی پوچھے کہ کمزور فعل کیا ہوتا ہے، تو آپ نے ڈیفائن کرنا ہے کہ وہ فعل جس میں کوئی کمزور حرف پایا جائے وہ کمزور فعل کہلاتا ہے۔ جیسے یہ دیکھیں، وہابا، اس نے عطا کیا، وعدہ، اس نے وعدہ کیا، قال، اس نے کہا۔ ان میں آپ کو دیکھیں کمزور حرف نظر آ رہا ہے کہیں پہ؟ فور ایگزامپل وہابا، آپ لوگ بتائیں، وہابا میں کوئی کمزور حرف نظر آ رہا ہے؟ واو۔ شاباش، ٹھیک ہے۔ نیچے جو وعدہ لکھا ہوا ہے، اس میں کمزور حرف نظر آ رہا ہے؟ واو۔ واو ہے، ٹھیک ہے۔ قالا، اس میں کمزور الف۔ الف، ویری گڈ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر میں کہوں ایک لفظ اگر لکھا ہو، چلے ٹھیک ہے، اس کو ابھی رہنے، آگے جب اگزامپل سامنے لکھی ہوئی نظر آئے گی تو تبھی آپ کو بتاؤں گی۔ آپ نے نوٹس کیا ہوگا شاید کہ یہاں پہ واو، واو اور الف ہے، یا نہیں نظر آ رہا نا؟ ابھی آپ کو یا والی اگزامپل بھی دکھاتے ہیں۔
وہ کہتے ہیں جس طرح اگر کسی کا ہاتھ کمزور ہو تو وہ شخص کمزور ہو جاتا ہے، اسی طرح فعل کے 3 میں سے اگر کوئی ایک حرف کمزور ہو جائے تو وہ پورا فعل کمزور ہو جاتا ہے۔ کیسے کمزور ہو جاتا ہے ابھی یہ بھی بتائیں گے، کیوں کمزور کیسے کیوں کا تو جواب مل گیا۔ کیوں کمزور ہوا؟ اس لیے کہ اس میں کوئی کمزور حرف آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اپوزٹ کیا چیز ہے؟ اس کے اپوزٹ وہ ہے جو آپ نے QC1 میں سیکھا تھا۔ QC1 میں آپ نے سیکھے تھے فتح، نصر، ضرب، سمیع، یہ تھے صحت مند افعال۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نے کبھی بھی یہ لفظ وہاں پہ استعمال نہیں کیا تھا، آج پہلی دفعہ آپ سن رہے ہیں، پہلی دفعہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ صحت مند افعال آپ نے قرآن کورس 1 میں سیکھ لیے ہوئے ہیں، آپ کو مبارک ہو۔ فتح، نصر، ضرب، سمیع، ان چاروں کو غور سے دیکھیں، ان میں آپ کو کہیں پہ واو، کہیں پہ یا، کہیں پہ الف نظر آ رہا ہے؟ نہیں نظر آ رہا نہیں۔ ہے نا؟ اس لیے ان میں چونکہ واو یا الف نہیں ہے تو ہم نے جتنے پیٹرن یہ باب سیکھے تھے فتح، نصر، ضرب، سمیع QC1 میں، وہ سب صحت مند افعال تھے، اس لیے ہمارے لیے بڑا آسان تھا۔ فتح سے یفتح کر لیا، افتح کر لیا، نصر سے ینصر، انصر کر لیا، ضرب یضرب، اضرب کر لیا، سمیع یسمع، اسمع کر لیا۔ جب ہمیں عالمہ کا پکڑایا تو ہم نے سامیہ کے پیٹرن پہ رکھے، اس کو خود بخود پورا الف سے جے تک سارا ٹیبل بنا لیا۔ کمزور افعال والے جو ہوتے ہیں نا ٹیبل، وہ اس پیٹرن پہ نہیں بنتے، وہ ذرا ڈیفرنٹ پیٹرن پہ آئیں گے۔ ابھی دیکھیں بیسک پیٹرن یہی ہوگا، لیکن فتح، یفتح، افتح اس طرح کی ساؤنڈ میں نہیں آئے گا، ساؤنڈ تھوڑی سی چینج ہو جائے گی۔ یہ صحت مند کی پہچان ہے QC1۔ یہ ہے QC2 آپ کا، QC2 کی گرامر، اس میں آپ نے پڑھنے ہیں کمزور افعال، وہبا، وعدہ، قال، زادہ، ٹھیک ہے؟ اب سمجھ آ گئی؟ مشکل تو نہیں ہے نا؟ مطلب کمزور کیا ہے؟ واو یا الف، یہ کمزور ہے، جس فعل میں جس لفظ میں آ رہا ہے اس کو بھی یہ کمزور کر رہا ہے۔ کمزور افعال کو اتنا کمزور نہ سمجھے، ویسے میں انہیں کمزور نہیں کہا کرتی، میں کہتی ہوں یہ اسمارٹ بہت ہیں، اسمارٹ ورک کرتے ہیں۔ ابھی آپ کو اندازہ ہو بھی جائے گا کہ یہ اتنے پیشنٹ ہوتے نہیں ہیں جتنا آپ کو اپنا امپریشن دیتے ہیں کہ میں تو بیمار ہوں۔ یہ اسمارٹ ورک کرتے ہیں، ہر لائن میں ایک دفعہ یہ آتا ہے، یہ اتنا بھی کمزور نہیں ہے، یعنی اتنا امپورٹنٹ ہے، اسمارٹ ہے، امپریشن دے رہا ہے کہ میں کمزور ہوں، لیکن ہر لائن میں ایک دفعہ ہے۔ تو قرآن کی کتنی لائنیں ہیں؟ 9000 لائنز۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن میں 9000 دفعہ کمزور افعال آئے ہیں۔ 9000 الفاظ جو قرآن میں صحت مند افعال کے ہیں، یعنی یہ بھی ہر لائن میں ایک دفعہ آیا ہے۔ ہر لائن میں ایک دفعہ صحت مند فعل بھی ہوتا ہے، ہر لائن میں ایک دفعہ کمزور فعل بھی ہوتا ہے۔ تو آپ کو مبارک ہو کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلا، آپ اتنے مزے سے QC1 کر بھی چکے ہیں، 50% سے زیادہ الفاظ قرآن کے سیکھ بھی چکے ہیں، ان میں آپ نے 9000 میں سے ہزاروں جو ہیں وہ آپ نے اس پیٹرن پہ سیکھ لیے تھے QC1 میں، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا۔ ڈاکٹر صاحب نے کتنا آسان پیٹرن انٹروڈیوس کروایا تھا، اور اللہ تعالیٰ کا تو ہم پہ احسان ہے ہی کہ اس نے ہمارے لیے قرآن کو اتنا آسان بنایا۔ تو جیسے آسانی سے آپ نے یہ پیٹرن سیکھ لیے تھے، انشاءاللہ آپ کمزور کے بھی پیٹرن سیکھ لیں گے، لیکن جب یہ سیکھ لیں گے تو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ قرآن کے 9000 الفاظ کا سٹائل سیکھ لیں گے۔ یہ ایک ایک کا مطلب ہی ہے کہ ہر لائن میں ایک دفعہ، ایک لائن میں صحت مند بھی، ایک لائن میں کمزور فعل بھی۔ اس کے بعد QC3 جب ہم جائیں گے نا تو اس میں ہم تیسری قسم کے افعال پڑھیں گے۔ وہ تیسری قسم کیا ہوتی ہے؟ اسے کہتے ہیں مزید فی۔ اس پہ میں زیادہ ٹائم نہیں لے رہی، وہ اختلافہ، استغفارہ، یہ ہم بعد میں سیکھیں گے اس ٹائپ کے الفاظ، ٹھیک ہے؟ تو کمزور حرف آ سکتا ہے شروع میں، جیسے آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے وہبا، وعدہ، واؤ سٹارٹنگ ہے، یہاں بھی واؤ سٹارٹنگ ہے، تو یہ سٹارٹ ہی کس سے ہو رہا ہے؟ آپ سب بتائیں۔ زور حرف سے۔ کمزور حرف سے شروع ہو رہا ہے، اس لیے پورا فعل کیا بن جائے گا؟ کمزور فعل بن جائے زور گا، سے۔ ٹھیک ہے؟ یہ ہے شروع میں کمزور حرف آنے کی مثال، وہابا اس نے عطا کیا، وعدہ اس نے وعدہ کیا۔ اس کے بعد ہے درمیان میں، یعنی جو کمزور فعل ہے نا وہ درمیان میں بھی آ سکتا ہے، سوری کمزور حرف درمیان میں بھی آ سکتا ہے، درمیان میں بھی آئے گا تو پورے فعل کو کمزور کر دے گا۔ تو اس کی مثال کیا ہے؟ قال،
اور اس کی ایک مثال زیادہ بھی ہے، قالا اس نے کہا، زیادہ اس نے بڑھایا، اس نے زیادہ کیا۔ تو یہ درمیان والی اگزامپل ہو گئی۔ جہاں جہاں کمزور حرف آ رہا ہے اسے وہ ریڈ فونٹ میں لکھ رہے ہیں، ریڈ کلر میں لکھ رہے ہیں۔ آخر میں بھی آ سکتا ہے کمزور حرف، جیسے دعا اس نے پکارا، ہدا اس نے ہدایت دی، ٹھیک ہے؟ تو اب اینڈ پہ کیا ہے؟ الف، اور آخر پہ کیا ہے؟ یا۔ یہ دیکھیں جی، یا کی اگزامپل آ گئی۔ تھوڑا سا آپ سوچ رہے تھے کچھ دیر پہلے، واو نظر آ گیا، الف نظر آ گیا، تو ای کیوں نہیں نظر آیا؟ یہ ہے او، یہ ہے آ، یہ ہے ای، تو یہ ای والا لفظ آ گیا ہدا، ٹھیک ہے؟ ہدا میں یا جو ہے یہ کمزور ہے، تو اسے پورے فعل کو ہی کمزور کر دیا۔ اب آپ کو یاد ہو گیا، یہ کانسیپٹ سمجھ میں آ گیا کہ کمزور حرف جو ہے شروع میں بھی آ سکتا ہے، درمیان میں بھی آ سکتا ہے، اور آخر میں بھی آ سکتا ہے۔ ایک خوشخبری آپ کو سناؤں، ایک آسانی، وہ یہ کہ یہاں بھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا ٹوٹل حروف ایک پورے فعل کے 3 ہی ہوتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ عربی کے اکثر افعال 3 حروف سے مل کر بنتے ہیں، تو یہ 3 حروف والے پہ ہی آپ نے پریکٹس کرنی ہے، آپ کو کوئی زیادہ کام نہیں کرنا پڑے گا۔ ان افعال کو اب ہم تفصیل سے سیکھیں گے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ریلیکس رہیں، فعلہ ہی کے جیسے ٹیبل بنیں گے چھوٹی چھوٹی تبدیلیوں کے ساتھ۔ اس طرح کے افعال قرآن میں 9,000 دفعہ آتے ہیں، یعنی ہر لائن میں ایک بار۔ تو پچھلی گرامر کو یاد کر لے فنگر ٹپس پہ ایک پوئم کی شکل میں، جو ہم نے قرآن کورس 1 میں 4 سٹائل سیکھے تھے نا، فتحہ والے، فتحہ، نصرہ، ضربہ، سمیع۔ ان سٹائلز کو ہم یاد رکھنے کے لیے، اپنے ٹپ آف ٹنگ پہ رکھنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ فتح یفتح، اگر قرآن کھولو گے، فتح کا مطلب قرآن اس نے کھولا ہوتا ہے نا، تو یہاں ڈاکٹر صاحب نے نا یہ گرامر بھی ہمیں یاد کروانے کے لیے ایک نظم بنا کے دی ہے کہ آپ اس سے زیادہ آسانی سے یاد کر لیں گے۔ وہ نظم کیا ہے؟ فتح یفتح، اگر قرآن کھولو گے، نصرہ ینصرو تو اللہ کی مدد آئے گی، ضرب یضرب ورنہ مار پڑے گی، سمیع یسمع اس لیے سن لو، ٹھیک ہے؟ فتح اس نے کھولا، نصرہ اس نے مدد کی، ضرب اس نے مارا، سمیع اس نے سنا۔ تو یہاں سے پوئم کیا بن گئی؟ اگر قرآن کھولو گے تو اللہ کی مدد آئے گی ورنہ مار پڑے گی، اس لیے سن لو۔ تو اس ترتیب کو ذہن میں رکھنے کے لیے، اس ترتیب سے بولنے کے لیے، یہ پوئم اگر بول لینا تو یہ زیادہ آسانی سے یاد ہوگی۔ اس کی مدد سے آپ کو یہ الفاظ زیادہ دیر تک اور محفوظ ذہن میں رہیں گے۔ ایک یہ نظم ہے، یہ پوئم کیا ہے، یہ سٹوری کیا ہے؟ QC1 کی گرامر دیکھ لیں، ڈاکٹر صاحب نے وہ دریا کو کوزے میں بند کیا ہے نا، پوری QC1 کی گرامر کا خلاصہ ہے یہ سمری یہاں پہ جو نظر آ رہی ہے، اور یہ نظم جو انہوں نے اس کو بھی انتہائی دلچسپ پیرائے میں یہاں پہ لکھ دیا۔ اب جو QC2 کی گرامر ہے نا، اس کے لیے بھی آپ کو ہم نظم سکھانے لگے ہیں، سٹوری بتانے لگے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں صرف 3 جملوں کی مدد سے آپ ان سٹائلز کو یاد کر لیں گے، جو ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا نا، وہب وعدہ، قال زادہ، دعا ہدا۔ اب اس طرح ذہن میں رکھنا شاید مشکل ہوگا، میں آپ کو سٹوری سناتی ہوں۔ وہب وعدہ، اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، قال زادہ بلکہ کہا زیادہ دوں گا، اس لیے دعا کرو ہدایت کی، یعنی دعا ہدا، ٹھیک ہے؟ وہب وعدہ، اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، قال زادہ بلکہ کہا زیادہ دوں گا، دعا ہدا اس لیے دعا کرو ہدایت کی۔ تو یہ آپ کی ٹوٹل سمری ہے QC2 کے کمزور افعال کی، ٹھیک ہے؟ اٹس ویری سمپل، اٹس ویری انٹرسٹنگ۔ اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے بلکہ کہا زیادہ دوں گا، اس لیے دعا کرو ہدایت کی۔ ہم نے تقریباً 6 کلاسز میں تو اس کو کور کر جانا ہے، اس پوائنٹ کو، اور اتنے سارے الفاظ سیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ 7 ہوم ورک آپ نے کرنے ہیں، کل دوبارہ ریپیٹ کروں گی انشاءاللہ، اس لیے اس کو ڈیٹیل سے ہم کل دیکھیں گے۔ یہ سارا تعارف تھا کمزور افعال کا، کمزور حروف کا۔ سلائیڈز آپ کے ساتھ شیئر ہوں گی، آپ نے ان کو جسٹ ایک دفعہ گو تھرو کرنا ہے کل کی کلاس سے پہلے، تو پھر انشاءاللہ آپ کو کل کی کلاس میں بہت اچھی سمجھ آئی ہوگی کہ کمزور حروف کیا ہوتے ہیں، کمزور افعال کیا ہوتے ہیں، اور باقی ڈیٹیل ہم ان کی کل انشاءاللہ دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔